بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ چونکہ مدرسے سے تعلق بہت پہلے سے ہے، اس لیے اکثر مدرسے میں جانا آنا ہوتا رہتا ہے، لیکن جب بھی ہم کسی مدرسے میں جاتے ہیں تو ایک درد ہے، جو وہ درد ہمارا پھر سے جاگ جاتا ہے۔ کیا ہے وہ درد؟ وہ درد یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے طلباء صرف رسمی طور پر پڑھتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ان کے پیش نظر کتاب ختم کرنا، نصاب ختم کرنا، امتحان دینا، امتحان میں کامیاب ہونا، یہی ہمارے طلباء کے پیش نظر رہتا ہے۔ کہ بھی صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ کچھ بننے کی صلاحیت اور کچھ بننے کا ارادہ اور کچھ بننے کا جذبہ جو ہے آج جو ہے ہمارے طلباء کے درمیان میں نہیں ہے۔ حالانکہ یہی طلباء ہیں، آپ ہی حضرات ہیں۔ اگر طے کر لیں کہ آپ کو کچھ بننا ہے تو آپ بہت کچھ بن سکتے ہیں، لیکن ارادے، عزم، حوصلے سب ہمارے پست ہیں۔ چاہے چھوٹا مدرسہ ہو چاہے بڑا مدرسہ ہو، اچھی عربی بولنے آ جائے، مضمون نگاری آ جائے، اگر شاعری کا ذوق ہے تو اچھا کلام مرتب کرنا آ جائے، ہماری کل دنیا یہی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ سب غلط ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ سب غیر ضروری ہے، لیکن یہ سب ہمارے مدرسے میں آنے کا مقصد نہیں ہے۔ ضرورت ہے یہ، لیکن مقصد نہیں ہے۔ ضرورت کو ضرورت کے دائرے میں رکھ کر پورا کیا جاتا ہے، اور مقصد کو مقصد بنا کر پورا کیا جاتا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں پورے ملک میں اس میں بڑے بڑے مدرسے بھی ہیں، چھوٹے بھی ہیں، جس میں سے طلبہ فارغ ہوتے ہیں۔ دیوبند میں ایک بڑی تعداد ہے، مظاہر میں ایک بڑی تعداد ہے، ندوے میں ایک بڑی تعداد ہے، مراد آباد شاہی میں بڑی تعداد ہے، جے پور کے مدرسے میں بڑی تعداد ہے۔ کہاں تک گنواؤں؟ لیکن ان مدارس میں جو طالب علم مقصد کے ساتھ جیتا ہے اور مقصد کے ساتھ رہتا ہے تو وہ کچھ بن جاتا ہے۔ کسی اور کی مثال کیوں دیں؟ ہم اپنے بزرگوں کی اور اپنے اساتذہ ہی کی مثال لے لیجئے۔ کہ ہمارے بزرگوں نے
علم کے راستے سے باطل کو ختم کرنے کا ایک مہم اپنے اوپر سوار کر لی۔ کسی کا ذوق قادیانیت کے خلاف تھا تو اس نے قادیانیت کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا، کسی کا ذوق بریلویت کے خلاف تھا تو اس نے اپنے آپ کو بریلویت کے لیے تیار کیا، کسی کا ذوق مادی اور دنیا پرست لوگوں سے کو دین کی بات سمجھانا اور اس کو اپنا مقصد بنایا، تو اس نے اپنے طالب علمی کے زمانے ہی میں جو ہے اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنے اساتذہ کے مشورے سے اس نے اس کو اپنا فن بنایا۔ آج ہم طلبہ جو ہے کسی فن میں اختصاص نہیں پیدا کر رہے، بات سمجھ رہے ہیں آپ لوگ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کہ ہمارے طلبہ کسی فن میں اختصاص نہیں پیدا کر رہے ہیں، وہ 6 سالہ 7 سالہ 8 سالہ تعلیمی دور مکمل تو کر لیتے ہیں، ان میں سے جن کا گھر کا ماحول سازگار ہوتا ہے وہ کسی مکتب میں، کسی مدرسے میں، کسی مسجد میں لگ جاتے ہیں، اور جن کے گھر کا ماحول سازگار نہیں ہوتا، گنجائش نہیں ہوتی کہ وہ ان خدمات کو اپنی زندگی میں جگہ دے، تو میں ایسے 50 علماء کو جانتا ہوں جو پڑھنے کے بعد جو ہے دکانداری میں لگ گئے، کوئی کپڑا بیچ رہا ہے، کوئی تیل بیچ رہا ہے، کوئی جوتے کی دکان پہ ہے، سے 50 علماء کو جانتا ہوں۔ تو وہ جو اساتذہ نے 8 سال 6 سال 7 سال جو محنت کی آپ لوگوں پر، وہ محنت تو ضائع ہو گئی، وہ محنت ضائع ہو گئی، اس لیے کہ آپ کو آپ کے اساتذہ نے اس لیے نہیں تیار کیا تھا کہ فراغت کے بعد جو ہے آپ جو ہے دنیا کے ان شعبوں میں جا کے لگ جائیں، اور نہ آپ کے اساتذہ نے آپ کو اس لیے تیار کیا تھا کہ آپ کسی مسجد کی امامت پر اور مکتب کی تعلیم پر قناعت کر لیں، اس کے لیے بھی نہیں تیار کیا تھا۔ آپ کے اساتذہ نے آپ کو اس لیے تیار کیا تھا کہ دنیا کے اندر جو مختلف چیلنجز آ رہے ہیں، مختلف مقابلے آ رہے ہیں، باطل طاقتوں کی طرف سے جو یلغار آ رہی ہے، ان یلغاروں کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کے اساتذہ نے آپ کو تیار کیا تھا۔ اس لیے پہلی چیز تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس کا جیسا ذوق ہو، اپنے استاذ کے مشورے سے اپنے لیے کوئی فن مخصوص کر لیجئے، وہ فن جس کا تعلق باطل فرقوں سے ہو، اور اس کے رد میں جو ہے آپ اپنے آپ کو تیار کر لیجئے۔ حضرت مولانا محمد منظور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام کون نہیں جانتا؟ کون طالب علم ہوگا جو ناواقف ہوگا؟ اپنی تمام تر علمی صلاحیت کے باوجود، مقرر بھی تھے، سب کچھ تھے، لیکن انہوں نے شرعیت کو اپنا ہدف بنایا۔ کیا کیا؟ شرعیت کو اپنا ٹارگٹ بنایا، اور جو کتاب انہوں نے جو لکھی ہے، جس کا آج تک کوئی شیعہ عالم اور فاضل ہندوستان سے لے کے ایران تک کوئی اس کتاب کا جواب نہیں دے سکا، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ آپ جانتے ہیں کون سی کتاب ہے وہ؟ کوئی بتائے گا نام اس کا؟
بتاؤ، آپ کے ہاں کے انعامات کے اندر جو ہے کتابیں نہیں دی جاتی ہیں کیا؟ انعام تقریری مقابلے ہوتے ہیں نا، اس میں اول دوم سم طلبہ آتے ہوں گے نا، اس میں کتابیں نہیں دی جاتی؟ اب آپ بتائیے کتنی افسوس کی بات ہے کہ ایک ایسا امتیازی شخصیت جس نے شریعت کے خلاف ایسے اس کے تابوت میں ایسا کھیل ٹھوک دیا کہ اس کے بعد شریعت جو ہے دوبارہ کھڑی نہیں ہو سکی، اور اس کتاب کا ہندوستان سے لے کے ایران تک کوئی اس کا جواب نہیں دے سکا۔ اس کتاب کا نام تھا امام خمینی اور ایرانی انقلاب، اور اس کے سینکڑوں جلدیں شائع ہو گئی اور کئی زبانوں میں شائع ہوئی۔ تو حضرت مولانا محمد منظور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے شریعت کو اپنا ٹارگٹ بنایا، اپنا ہدف بنایا، اور اس کے لیے اپنے آپ کو اتنا تیار کیا کہ انہوں نے اس 200 صفحے کی وہ کتاب لکھ ڈالی جس نے شیعہ کی دنیا کے اندر کھلبلی مچا دی، اور شیعہ جو ہے وہ دم توڑنے لگی۔ حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیجئے، کہ حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے انگریزی تہذیب اور انگریزی تہذیب کے نتیجے میں برباد ہونے والے نوجوان اور اپنے جڑوں کو کھوکھلے کرنے والے نوجوانوں کے لیے حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں جو ہے وہ شاہکار کتابیں ہیں، کہ انہوں نے اس کا مقصد بنایا، دعوت کا ایک مقصد بنایا۔ ہمارے نظر میں ایک استاد ہے، اللہ گھری کے رحمت فرمائے، درجات بلند فرمائے، مولانا عارف صاحب سنبھلی۔ انہوں نے بریلویت کے خلاف جو ہے اپنا ہدف بنایا، تو انہوں نے بریلویت کے خلاف ایک کتاب لکھ ڈالی، جس کی وجہ سے جن جن ہاتھوں کے اندر وہ کتاب گئی انہوں نے جو ہے توبہ کر لی، اور بریلویت سے جو ہے توبہ کر کے صحیح معنوں میں اسلام اور ایمان میں داخل ہو گئی۔ میں آپ کو اس کے علاوہ اور بھی بہت سے مثالیں میں دے سکتا ہوں۔ تو یہ حضرات وہ تھے جنہوں نے اپنے تعلیم ہی کے زمانے میں کسی نہ کسی چیز کو اپنا ہدف بنایا، اپنا ٹارگٹ بنایا، اور یہ طے کر لیا کہ ہم کو جو ہے اس فن میں محنت کرنی ہے۔ وہ مسجد کی امامت پر قناعت نہیں کر گئے، مکتب کی تعلیم اور مدرسے پر قناعت نہیں کر گئے، حالانکہ وہ بھی دین کا ایک شعبہ ہے، دین کی ایک خدمت ہے، اس کی بھی ضرورت ہے، لیکن انہوں نے صرف وہ نہیں کیا بلکہ اپنے اوپر جو ہے اس کسی فن کو سیکھنے کے لیے اس کو حاوی کر لیا اپنے اوپر، اور اس کے لیے اتنا پڑھا کہ فرماتے تھے کہ میں نے کتاب لکھنے کے لیے تقریباً 3000 کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، تب جا کے میں نے جو ہے وہ 200 صفحے کی کتاب لکھی ہے، 3000 صفحے۔ تو میرے دوستوں، میرے عزیز طلباء، میں تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے اوپر جو ہے باطل طاقتوں کے خلاف جو ہے کسی فن کو جس سے آپ کو مناسبت ہو، اس کے لیے اپنے آپ کو ابھی سے تیار کرو۔ اس لیے اگر ابھی سے اپنے آپ کو تیار نہیں کیا
اور ایمان اور اسلام پر جو سوالات آ رہے ہیں آج کے زمانے میں پردے کے اوپر اور دوسرے مسلکی جو جھگڑے ہو رہے ہیں کہ رفع یدین کرنا چاہیے یا نہیں یہ کرنا چاہیے، آمین بالجہر پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے، وغیرہ وغیرہ، جو ایک خاص جو یہ مسائل جو ایک خاص فرقے کی نمائندگی کر رہا ہے. اور اس طرح ابھی نئے کے اندر جو ہے آپ نے سنا ہوگا شکیلیت ایک فتنہ وجود میں آیا ہے. شکیلیت کے نام سے ایک فتنہ وجود میں آیا ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. اورنگ آباد کے اندر اس کا مرکز ہے اور پورے ملک میں اس کے کارندے پھیلے ہوئے ہیں. اگر ہم نے اپنے آپ کو ان فتنوں کے خلاف تیار نہیں کیا تو اللہ نہ کرے ہم بھی اسی فتنوں کے شکار ہو جائیں گے. ہم بھی شکار ہو جائیں گے. اس لیے کہ باطل جو ہے خوبصورت لیبل لگا کر آپ کے سامنے بات کرتا ہے. اگر آپ کے پاس اس کو مطمئن کرنے کا جواب نہیں ہے تو وہ آپ کو چیلنج کرتا ہے کہ اگر تم مجھ کو نہیں مطمئن کر سکتے ہو تو آؤ میرے سے مقابلہ کر لو اور میرے سے مناظرہ کر لو، میں تم کو جو ہے بتا دوں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. تو میرے دوستوں اور میرے عزیز طلبہ، اپنے آپ کو باطل فرقوں کے خلاف جس ہندوستان میں فرقوں کی کمی نہیں ہے، باطل طاقتوں کی کمی نہیں ہے، جس سے بھی آپ جس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں اس علاقے میں کیا فتنہ چل رہا ہے، عالمی طور پر کیا فتنہ چل رہا ہے، ملکی پیمانے پر کیا فتنہ چل رہا ہے، ان سب کو دیکھ کر آپ اپنے لیے ایک فن کو مخصوص کر لو اور اپنے اس فن کے ماہرین سے اور اپنے اساتذہ سے اس کی تیاری کرنا شروع کر دو، تاکہ یہ 3 4 5 6 سال جتنے بھی آپ کو مدرسے کی 4 دیواری میں رہنا ہے، اس دیواری میں رہ کر آپ اپنے آپ کو پوری طرح مصلح کر لو. اسلحہ آپ کے پاس جو ہے زبان کا اور قلم کا جمع کر لو. اس لیے ابھی جو نئے نصاب تعلیم ہمارے دیوبند سے اور ندوے سے جو مرتب ہو کر آ رہے ہیں، اس میں اس بات پر زور دیا جا رہا ہے کہ ان احادیث کو طلبہ کو سمجھائیے، ان احادیث کو رٹائیے جس کا تعلق اہل حدیثیت سے ہے، کہ وہ آپ سے جو ہے ہر چیز میں بخاری کا حوالہ مانگتے ہیں. مانگتے کہ نہیں مانگتے؟ تو اگر آپ کے پاس اس کا منہ توڑ جواب نہیں ہے تو آپ بھی جو ہے شک میں پڑ جاؤ گے. تو پہلی چیز مجھے آپ سے یہ کہنی ہے. دوسری چیز کہ کسی میدان میں بھی کام کرنے کے لیے اختصاص ضروری ہے اور اخلاص ضروری ہے. کیا چیزیں ضروری ہے؟ اخلاص اور اختصاص. یہ دونوں چیزیں ضروری ہے. اس فن کی مہارت بھی ہو اور ساتھ میں اخلاص بھی ہو، اللہ ہی کے لیے کرنے کا جذبہ ہو. نام نمود، شہرت، کتابیں چھپوانا اور جو ہے اپنے واہ کرانا یہ مقصود نہ ہو، بلکہ اخلاص ہو اور استخلاص ہو. کہ حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور مقولہ ہے، جو حضرت ہر سال دورے کے طلبہ کے سامنے جب تقریر فرمایا کرتے تھے تو یہی فرمایا کرتے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے اندر، جب دورے کے سال میں جب طلبہ آتے تھے، داخل ہوتے تھے، اور پہلا سبق جو ہوتا تھا ان کا، تو پہلی گفتگو جو حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی ہوا کرتی تھی وہ یہی ہوا کرتی تھی کہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے طلبہ کے اندر اخلاص بھی ہو اور استخلاص بھی ہو. تو استخلاص تو آپ کو ملے گا آپ کے اساتذہ کے سے مشورہ کر کے، کسی فن کو انتخاب کر کے.
لیکن اخلاص آپ کو ملے گا کسی اللہ والے کی جوتیاں صحیح کر کے، اس لیے کہ بغیر اخلاص کے کوئی کام قبول نہیں ہے، سب ردی کے ٹوکرے میں چلا جائے گا، بے قیمت ہو جائے گا، بے حیثیت ہو جائے گا۔ اس لیے اپنے اندر اخلاص پیدا کرو، اور اخلاص کے پیدا کرنے کا ایک طریقہ تو اہل اللہ کی خدمت ہے، ان سے مصاحبت ہے، اور دوسرا مضبوط سبب جو ہے وہ دعا ہے۔ وہ کیا ہے؟ کیا ہے بھائی؟ دعا ہے۔ اللہ سے اخلاص مانگو، اللہ سے اخلاص مانگو کہ اللہ آپ مجھے دین کے کام کے لیے جو ہے مجھے اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما دیجیے، اس لیے کہ جو عمل بھی اخلاص کے ساتھ ہوگا وہ اپنا اثر دنیا میں بھی چھوڑے گا، اور آخرت میں بھی جو ہے وہ اس عمل کا اجر جو ہے اور اس کے نتائج آخرت میں بھی نظر آئیں گے۔ تو اخلاص کو حاصل کرنے کے لیے اہل اللہ کی مصاحبت ہے اور دعا ہے۔ اور تیسری چیز جو مجھے آپ سے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اپنی زندگی کو سنت کے سانچے میں ڈھالو۔ کس میں ڈالو؟ ہاں، سنت کا رنگ اپنے اوپر لاؤ۔ حضور کی زندگی ہماری زندگی حضور کی زندگی سے میل کھا رہی ہو، ہماری رفتار، ہماری گفتار، ہمارا شب و روز، ہمارا لیل و نہار، یہ سب ویسا ہو، اور اس کے اندر کیے جانے والے اعمال ویسے ہو جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو سنت کے کس سے اپنے کے سانچے میں نہیں ڈھالا تو پھر کوئی عمل جو ہے اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ اسی عمل کو قبول کریں گے جس کے اندر سنت ہوگی۔ اس لیے حضور کی وہ سنتیں جو حضرت حضور کے عادت کے طور پر کی گئی ہے، ہم ان سنتوں پر عمل کریں گے عبادت بنانے کے لیے۔ ان سنتوں پر عمل کریں گے کائے کے لیے؟ ہاں، عبادت بنانے کے لیے، کہ ہمارا ہر عمل جو ہے عبادت بن جائے۔ اور یہ اسی وقت ہوگا جب ہمارا جو ہے سنت سے واسطہ ہوگا، سنت ہمارے عمل میں ہوگی۔ سنت تقریر کے لیے نہیں، سنت امتحان کے پرچے کے لیے نہیں، بلکہ سنت ہمارا مزاج بن جائے۔ ایک مرتبہ حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مدرسے میں تشریف لے گئے، سامنے سے ایک طالب علم گزر رہا تھا، آپ نے اس کو بلایا، اندر آؤ، مسجد کے اندر آؤ۔ وہ صحن میں تھا، اس کو مسجد کے اندر بلایا۔ اب وہ اندر آیا تو حضرت نے کہا ٹھیک ہے چلے جاؤ۔ اب وہ بھی نہیں سمجھا کہ مجھے کیوں بلایا، کیوں نہیں بلایا، اور کیوں واپس کر دیا۔ اور جو محتمیم صاحب مدرسے کے جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں کے بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ حضرت نے یہ ایسا کیوں کیا کہ بلایا اور کہا واپس چلے جاؤ۔ تو انہوں نے پوچھا حضرت کیا بات ہے، سمجھ میں نہیں آئی کہ جو ہے آپ نے اس طالب علم کو بلایا اور آپ نے اس کو واپس کر دیا۔ فرمایا ہاں، میں نے اس کا امتحان لے لیا، میں نے اس کا امتحان لے لیا۔ فرمایا کیسا امتحان؟ فرمایا میں نے یہ امتحان لے لیا کہ مسجد میں داخل ہونے کی سنتیں اس کو معلوم ہے کہ نہیں ہے، اس پر عمل ہے کہ نہیں ہے۔ جب وہ مسجد میں داخل ہوا تو وہ الٹے پیر سے داخل ہوا، حالانکہ مسجد میں داخل ہونے کی سنت کیا ہے بھائی؟ دائیں پیر سے داخل ہونا چاہیے نا۔ یعنی وہ الٹے پیر سے داخل ہو گیا تو میں سمجھ گیا کہ اس بچے کا اور اس طالب علم کا جو ہے مسجد میں داخل ہونے کی سنتوں سے اس کا واسطہ نہیں پڑا ہے، اور یہ جو ہے یوں ہی بغیر سنت کی زندگی گزار رہا ہے۔
تو سنت جو ہے وہ عملی مشق چاہتا ہے. سونے کی سنتیں کیا ہے، جاگنے کی سنتیں کیا ہے، بیت الخلاء کی سنتیں کیا ہے، ناخن کے کاٹنے کی سنتیں کیا ہے، تیل لگانے کی سنتیں کیا ہے. یہ سب حضور قسم کے عادات ہے جو آپ نے کر کے دکھائے ہیں، اور آپ کی عادت ہی عبادت میں شمار ہوتی ہے جب ہم اس کو سنت کے مطابق کرتے ہیں. اس لیے اپنے آپ کو سنت کا عادی بناؤ. اپنے اساتذہ سے معلوم کرو کہ فلاں کام کی سنت کیا ہے. اور دو دوست آپس میں جوڑی بنائیں، کمرے کے دوست ہو چاہے درجے کے دوست ہو، دونوں آپس میں جوڑی بنائیں کہ تم مجھ کو اگر کسی عمل کو بغیر خلاف سنت کرتے ہوئے دیکھو تو مجھ کو ٹوک دو پیار سے، محبت سے، اور اگر میں تم کو خلاف سنت کوئی عمل کرتا ہوا دیکھوں تو میں تم کو ٹوک دوں گا پیار اور محبت سے، تاکہ تمہاری بھی اصلاح ہو جائے اور میری بھی اصلاح ہو جائے. دوستی ہماری صرف کھانے پینے کی نہ ہو، دوستی ہماری صرف گھومنے پھرنے کے لیے نہ ہو، دوستی ہماری جو ہے لغویات کے لیے نہ ہو، بلکہ ہماری دوستی جو ہے وہ اس لیے ہو کہ ہم سنت ایک دوسرے کو سنت کی تلقین کرتے رہیں. اور اگر کوئی سنت چھوٹتی ہوئی نظر آئی تو ہم پیار اور محبت سے سمجھا دیں، پیار اور محبت سے سمجھا دیں. جب یہ ماحول ہمارے مدرسوں کے اندر ہو جائے گا تو پھر میرے دوستوں بزرگوں اور میرے عزیز طلبہ، پھر یہ مدرسہ جو ہے چاہے دیکھنے کے اعتبار سے اور چاہے تعداد کے اعتبار سے بہت تھوڑا ہوگا اور بہت کم ہوگا، لیکن اس مدرسے سے جو پروڈکٹ نکلے گا، اس مدرسے سے جو کھیپ نکلے گی، وہ جو ہے وہ جس علاقے میں بھی جائے گی اللہ اس کو محبوبیت اور مقبولیت عطا فرمائیں گے، اس لیے کہ مقبولیت اور محبوبیت کا وعدہ سنتوں کے ساتھ ہے. حدیث میں آتا ہے نا کہ جو آدمی سنت کی زندگی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے محبوبیت اور مقبولیت عطا فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کا رعب جو ہے کافروں کے دل میں ڈال دیتے ہیں. اس کا رعب کیا ہے؟ کافروں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں. تو اس لیے اپنے آپ کو سنت کے سانچے میں ڈھالو. جتنا آپ سنت پر عامل ہوں گے اتنا انشاءاللہ اس مدرسے کے اوپر نور برسے گا، آپ کی زندگی میں نور داخل ہوگا، اور آپ جو ہے فراغت کے بعد کہیں بھی جائیں گے انشاءاللہ وہ نور جو ہے آپ کو سب کے سامنے روشن کر دے گا، اور آپ سے جو ہے اللہ بڑے بڑے دین کے کام لیں گے.